السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل خارج کی نشانیاں اور مرزا جہلمی کیسے قرآن کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک حصہ پہلے گزر چکا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر وہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو پلیز وہ ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کے اندر اس کی وہ ویڈیو بھی میں نے، اس کا وہ آڈیو کلپ بھی میں نے شیئر کیا ہے کہ قرآن کی آیات کو بیان کر کے کس انداز سے معنی کو غلط بیان کرتا ہے۔ تو اس حصے میں آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ حصہ ان آیات کی تفسیر کا گزر چکا ہے اور بقیہ حصہ آئیے سماعت فرمائیے۔ اور کافر و مشرک ہی دنیا سے چلے گئے تو اب وہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ عز و جل، ہم اپنے کافر لیڈروں کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور آج ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اور جو دوسری آیت اس نے بیان کی، جو اس نے مراد لی، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 29 ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ اور کافر جہنم میں جا کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے جو آپ نے سماعت کیا، اور آپ نے اس کی زبانی بھی سنا کہ یہ قرآن کا سہارا لے کر جس انداز سے بیان کر رہا ہے، اور جو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگ بزرگوں کو اور مولویوں کے متعلق کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے بزرگوں اور مولویوں کو لا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ روندیں۔ جب اس نے گفتگو کی تو ساتھ پھر اس نے اپنے کسی دوست کا بھی حوالہ دیا کہ میرا دوست بڑی اچھی بات کر رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ مجھے تو ابھی دنیا میں غصہ آ رہا ہے، اور پھر اس نے مزید اس کی تائید کی کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے مولویوں نے، یعنی کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، یعنی کہ دین کو معاذ اللہ جو ہے نا وہ خراب کر دیا ہے، اور اپنے دل کی یعنی کہ یہ بڑھاس اس انداز سے نکال رہا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کل بروز محشر یہی لوگ اس کے گریبان کو پکڑیں گے اور اسی کے متعلق کہیں گے، کیوں کہ یہ لوگوں کو گستاخ بنا رہا ہے، لوگوں کو بے ادب، لوگوں کو قرآن حدیث سے دور کرتا ہے، اور منافقت کے اعلیٰ درجے پر جو ہے وہ اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو فائز کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اب اس آیت کی طرف آئیے۔ جن تفاسیر کا میں نے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مطالعہ کیا ہے، اس میں تفسیر جلالین، تفسیر بغوی، تفسیر طبری، تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی اور تفسیر روح البیان، ان تفاسیر میں مفسرین نے تقریباً ایک جیسی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ کل بروز محشر لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں وہ جن و انس دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یعنی وہ شیاطین جن کے مکر و فریب میں آ کر ہم گمراہ ہوئے، یا انسان جن کی گمراہی کے سبب، جن کے دھوکے میں آ کر ہم اسلام سے دور رہے، اس لیے کہ شیطان جیسے جنات سے ہوتے ہیں ایسے ہی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیاطین الانس والجن، اور فرمایا من الجنۃ والناس۔ آگے تفسیر روح البیان میں ارشاد فرمایا کہ بعض نے کہا کہ اس سے مراد قابیل ہے، کس سے؟ جو
انسان کا ذکر ہے، اس سے مراد قابیل ہے، اور یہ بات ان 7 تفاسیر میں جو میں نے نام لیے ان کے اندر جو ہے وہ یہی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ قابیل مراد ہے جس نے ناحق قتل کا طریقہ جاری کیا، اور جنات میں سے ابلیس مراد ہے جس نے کفر و شرک کا طریقہ جاری کیا۔ اب معنی یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا کہ کفر و معصیت کا طریقہ جاری کیا۔ اور آگے تفسیر روح البیان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کہتے ہیں کہ جو میں نے بات بیان کی اس کی تائید حدیث مرفوع سے ہوئی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو قتل کا گناہ پہلے قابیل کے نام لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے ناحق قتل کا طریقہ جاری کیا۔ جی تو دیکھا آپ نے قرآن کریم کا جس انداز سے یہ حوالہ دیتا ہے، اور حوالہ دے کر قرآن کے مفہوم کو جس انداز سے یہ بدلتا ہے، اور جو اس کے دل کے اندر نفاق ہے، منافقت سے بھرا ہوا ہے، اپنی چال بازیوں سے قرآن کے ذریعے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کہ بخاری کے اندر موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خارجیوں کو ساری مخلوق میں بدترین سمجھتے تھے۔ کیوں؟ آئیے، وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ إِن طَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتِي نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خارجی گروہ کو ساری مخلوق سے برا جانتے تھے، اور فرمایا ان لوگوں نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے کہ جو آیات کفار اور مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ جس طرح اس مرزے نے کیا، قرآن کی آیات بیان کر کے، قرآن کا حوالہ دے کر، جو آیات کفار کے حق میں نازل ہوئیں ان آیات کو ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے فقہا، مجتہدین، محدثین، جن کی دین کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں کہ جس کی مثال نہیں، تو یہ بدبخت کفار پر نازل ہونے والی آیات ہمارے اکابرین پر چشمہ کرتا ہے۔ کچھ ان خارجیوں کی نشانیاں جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ صحاح ستہ میں موجود ہیں، جیسے بخاری کے اندر ہے بہت عمدہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ بہت عبادت گزار ہوں گے، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو حقیر جانو گے۔ مزید ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، قرآن کی طرف بلائیں گے مگر قرآن کی کوئی شے ان میں نہیں پاؤ گے۔ مزید بخاری کے اندر موجود ہے، دین کی باتیں کریں گے مگر ایمان سے خالی ہوں گے۔ پھر بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کم عمر اور بے وقوف ہوں گے، اور یہ مرزا کم عمر ہے اور بے وقوفوں کا، جاہلوں کا سردار لگتا ہے۔ اور پھر وہی آیات، اپنے روایت جو میں نے پہلے بیان کی، کفار پر نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں پر چشمہ کریں گے۔ اور مزید بخاری کے اندر موجود ہے، بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ آج ہم اگر امت مسلمہ کا جائزہ کریں، ایک طائرانہ نظر دہرائیں تو دیکھ لیں بم دھماکے کہاں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں مساجد میں، اور ملک شام کے اندر قتل و غارت گری کا سلسلہ عام ہے۔ عراق کے اندر ان میں جہاد کی بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کن کو مار رہی ہیں؟ مسلمانوں کو مار رہی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ فرمایا کہ اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے، اور دوبارہ اسلام میں لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ جا کر ملے گی۔
فرمایا کہ آدھی پنڈلیوں تک شلواریں رکھیں گے. اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سے ملو تو جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ان شریروں کے شر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ایک روایت یہ بھی سماعت فرمائیں کہ اس نے قرآن بیان کرنے میں جو بددیانتی کی ہے کہ قرآن کی اپنی طرف سے تفسیر بیان کرنا، قرآن کے اپنی طرف سے معنی بیان کرنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے قرآن کے متعلق اپنی طرف سے کوئی بات کی تو پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور دوسری روایت یہ ابو داؤد شریف کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ. جس نے قرآن کے متعلق اپنی رائے سے کچھ کہا اور اگرچہ وہ درست بھی کہا پھر بھی اس نے خطا کی، تو یہاں پر یہ بدبخت تو اپنی طرف سے جان بوجھ کر قصدن ارادتن جو ہے وہ قرآن کے مفہوم کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میں نے صرف ایک مثال پیش کی ہے اور بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانیں جو قرآن کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت تفسیر بیان کرتے ہیں. اور یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر قرآن پڑھنے والا بندہ صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا. ہمیں قرآن نے بتایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی قرآن ہے، ایک ہی قرآن ہے. اس کے اندر ایک حرف کے برابر بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پائیں گے اور اسی کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، سچوں کے ساتھ رہو. اگر سچوں کے ساتھ رہو گے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، تم فتنوں سے بچ جاؤ گے. تو ان لوگوں کو پہچانیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ان سے بچنا ہے اور کن لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھنا ہے. اور اگر اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی فکر یعنی کہ ہمارے معاشرے میں جیسے عام ہوتی جا رہی ہے کہ نہیں یار وہ بھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں. ہر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا بندہ حق پر نہیں ہو سکتا. وہ پہلے میں نے روایت بیان کی کہ یہ تو شروع سے منافقین کا وتیرہ رہا ہے کہ قرآن کا غلط معنی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، نشانیاں آپ نے سماعت کی جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی، اور ارشاد فرمایا ولا تجالسوہم، ایسے لوگوں کی صحبت میں جا کر مت بیٹھا کرو. ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر پانی بھی مت پیو. ولا تناکحوہم، نہ ان سے رشتہ لو اور نہ ان کو رشتہ دو. یہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے بد مذہبوں سے اپنے آپ کو بچانے کی. کیوں؟ ان کی صحبت میں جائیں گے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ان سے بچنے کا ذہن نہیں ہوگا تو ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور ہمارے پاس ایمان کے علاوہ اور ہے کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اگر اس کی حفاظت جو نہیں کر پایا
تو تباہی اور بربادی ہی اس کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہم پر، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایمان کی دولت دی، اپنے محبوب کی امت میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ اب ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہم پر ضروری ہے، اور یوں سمجھیے کہ جو باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ایمان کی حفاظت کے تقاضے ہیں۔ اگر ایسی باتوں کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔